बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ग्रीन मसाले में फ्राई फ़िश बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और मुझे नहीं लगता कोई इस तरह से बनाता होगा, लेकिन अगर आप लोग मेरे स्टाइल में ये बिरयानी बनाएंगे ना, तो आप यकीन करें बहुत ही मज़े की बनेगी और आप इसको बार बार बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें, जो फ़िश मैं इस्तेमाल करूँगी बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी वही करें। आप लोगों के घर में जो भी फ़िश खाई जाती है, जो आप लोगों को पसंद है, कांटे वाली या फिर बग़ैर कांटे वाली, आपने वो बना लेनी है। बस तरीका आपने मेरा वाला रखना है जिस तरीके से मैं बनाऊँगी। बाकी आपको जो फ़िश पसंद है आप उसमें ये बिरयानी बना सकते हैं। तो चलें आए जनाब, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं इसी रेसिपी की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाज़मी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ग्रीन मसाले में फ्राई फ़िश बिरयानी बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, ले लेनी है फ़िश। तो आपके घर में जो भी फ़िश खाई जाती है आप वो ले लीजिएगा। बस तरीका यही रहेगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं जिस मछली का इस्तेमाल कर रही हूँ ये है दंतिया। इसको मैंने नमक लगा के धो के अच्छे से साफ़ करके रख लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको करना है मैरिनेट। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर 1 किलो चावल की बिरयानी बना रही हूँ, तो उसके हिसाब से मछली बिल्कुल परफ़ेक्ट है। अगर आपको ज़्यादा मछली पसंद है तो आप इसको 1.5 किलो भी कर सकते हैं। अब मैं ले लूँगी 2 मुट्ठी भर के हरा धनिया, 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, 10 से 15 अदद हरी मिर्ची। इनका बना लेते हैं पेस्ट। तो ये देखें जनाब, मैंने जस्ट आधा कप पानी शामिल करके इस तरह से बहुत ही स्मूथ सा एक पेस्ट तैयार कर लिया है। अच्छा जी, जब मैंने पेस्ट तैयार किया था तो मैंने इसके अंदर जो है 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल कर दिया था लहसुन का पेस्ट। अब हम जो शामिल कर देते हैं कुछ पाउडर मसाले, तो जिसमें 3 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 एंड हाफ़ टी स्पून चला जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून शामिल करेंगे चाट मसाला, 1 टीस्पून ही शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जब फ़िश को धोते हैं तो उस वक्त भी नमक लगा के ही धोया जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि नमक थोड़ा कम ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 12 से 15 अदद कड़ी पत्ते और उनको अच्छे से यूँ मिक्स कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, जो फ़िश है हमारी ये इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। तो आप जिस भी बर्तन में फ़िश को मैरिनेट करें तो आप कोशिश कीजिएगा वो थोड़ा डीप होना चाहिए, ताकि मसाला जो है फ़िश के अंदर तक अच्छे से लग जाए और फ़िश हमारी फीकी फीकी ना बने, बहुत ही टेस्टी और मसाले वाली बने। अब इस तरह से करके सारा ग्रीन मसाला इसके ऊपर लगाते जाएंगे। जितने भी कट्स हैं इनके अंदर भी अच्छे से लगाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से करके आपने सबके ऊपर अच्छे से मसाला लगा लेना है। ये फ़िश बहुत ही मज़े की बनती है। इस तरह से अगर आप फ्राई करके इसको बनाएंगे तो ये बिरयानी बहुत मज़े की बनेगी। तो ये देखें, बहुत ही अच्छे से मैंने जो है इसको मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम फ़िश को फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने किसी भी पैन के अंदर ले लेना है आधा कप ऑयल, और ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा फिर इसके अंदर इस तरह से करके फ़िश जो है डाल देंगे, और ऊपर ये जो ग्रीन मसाला है ये इस तरह से इसके लगाते जाएंगे, ताकि फ़िश हमारी बहुत अच्छी और मसाले वाली फ्राई हो जाए। तो आपके एक पैन के अंदर जितने भी फ़िश के पीस आते हैं आप उतने ईज़िली डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पहले 3 पीस को फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद जो हमारी बाकी फ़िश है उसको भी सेम इसी तरह से फ्राई करूँगी। तो फ्लेम हमारी यहाँ पर मीडियम रहेगी। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने जस्ट इसको 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लेना है। तो ये देखें जनाब, 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी इस तरह से करके साइडें चेंज कर देंगे। तो आपने बहुत ही एहतियात से उनकी साइडें चेंज करनी है कि फ़िश जो है टूटे नहीं। मीडियम फ्लेम के ऊपर अब हमने दूसरी साइड से भी फ़िश को जो है 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। अगर आपके घर में कोई और फ़िश खाई जाती है तो आप वो बना सकते हैं। तरीका देखें सेम यही रहेगा। जो भी फ़िश आपको पसंद है आप उसको इसी तरीके से बना सकते हैं। तो 3 मिनट देखें दूसरी साइड से भी हो चुके हैं और फ़िश हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद
اور اس طرح سے کر کے سارے پیس فش کے نکال لیں گے۔ یہ فش تھوڑی کانٹے والی ہے، اگر آپ بغیر کانٹے کی بنانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کو پسند ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سیم اسی طریقے سے اس کو بنانا ہے۔ تو آپ یقین جانیں یہ بہت ہی مزے کی، بہت ہی ٹیسٹی بریانی بن کے تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے سارے پیس جو ہے فرائی کر لیے ہیں، اب باقی بھی میں اسی طرح سے کر لوں گی۔ یہ جو آئل بچا ہوا ہے اسی کے اندر میں دوسرے فش کے پیس بھی ڈال کے سیم اسی طریقے کے ساتھ فرائی کر لوں گی، طریقہ سیم وہی رہے گا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو مسالہ بچ چکا ہے اس کو ویسٹ بالکل بھی نہیں کرنا، یہ گرین مسالہ ہمیں آگے چل کے کام آئے گا۔ جب تک ہمارے یہ فش فرائی ہو رہی ہے ہم آ جاتے ہیں اگلے سٹیپ پر۔ اب ہم کر لیتے ہیں بریانی کا بہت ہی زبردست قسم کا مسالہ ریڈی۔ تو اس کے لیے آپ نے کسی کڑھائی کے اندر لے لینا ہے آدھا کپ آئل۔ آئل جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہوگا پھر ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے 3 میڈیم سائز کے کٹ کیے ہوئے پیاز۔ تو یہاں ہم نے پیاز کو اتنا بھوننا ہے کہ پیاز ہماری سافٹ ہو جائے، ہم نے پیاز کا کلر چینج نہیں کرنا، جسٹ 2 سے 3 منٹ ہم نے ان کو اچھے سے یوں فرائی کر لینا ہے کہ جب تک یہ سافٹ نہیں ہو جاتے۔ تو یہ دیکھیں مجھے بس 3 منٹ لگے ہیں، پیاز ہماری تھوڑی سافٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے 4 عدد میڈیم سائز کے سلائس میں کٹ کیے ہوئے ٹماٹر، اور اس کو بھی ہم نے اس طرح سے چمچ چلاتے ہوئے اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ اور اب ہم نے اس کی اتنی دیر تک بھنائی کرنی ہے کہ جب تک ہمارے ٹماٹر سافٹ نہ ہو جائیں۔ مجھے یہاں پر صرف 5 منٹ لگے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماٹر بہت اچھے سے سافٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے، جو ہمارا گرین پیسٹ بچ گیا تھا فش میں سے وہ ہم اس ٹائم پر آ کے شامل کر دیں گے۔ تو اسی لیے میں نے کہا تھا اس پیسٹ کو ہم ویسٹ بالکل بھی نہیں کریں گے، یہ ہمیں آگے چل کر کام آئے گا۔ اس سے بریانی میں بہت اچھی خوشبو آئے گی اور ہماری بہت زبردست قسم کی گرین بریانی بن کے تیار ہو جائے گی۔ ہائی فلیم کے اوپر 1 منٹ تک بھنائی کرنے کے بعد اب کھڑے مسالے اس میں شامل کر دیں گے، تو جس میں آ جائیں گے 4 عدد تیز پتے، 4 سے 5 عدد لونگ، بادیان کے پھول، جائفل جاوتری، اور کالی مرچ آ جائے گی 10 سے 12 عدد، اور دار چینی کے چند ٹکڑے اس میں شامل کر دیں گے، اور ساتھ ہی اس میں چلا جائے گا 1 ٹیبل اسپون بھر کر سفید زیرہ۔ تو زیرے کا استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے کیونکہ اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آ جاتی ہے بریانی میں، اور اس کی ہائی فلیم کے اوپر 1 سے 2 منٹ تک اچھے سے بھنائی کریں گے، اور اس کو کور کر کے اب ہم چھوڑ دیں گے 2 منٹ کے لیے۔ تو چیک کر لیتے ہیں مسالے کو، ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے، اور دیکھیں پانی بھی سارا ڈرائی ہو چکا ہے۔ اب میں اس کے اندر شامل کر دوں گی ½ ٹی اسپون نمک۔ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں، اور اس کو اچھے سے یوں چمچ چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے۔ اور مزید میں اس کے اندر شامل کروں گی 3 ٹیبل اسپون بھر کر املی کا پلپ، اور 7 سے 8 عدد ہری مرچی، اور اس کو اچھے سے یوں بھون لیں گے۔ اب یہاں پر ہم نے اس کو جسٹ 1 سے 2 منٹ تک اچھے سے میڈیم ہائی فلیم کے اوپر اس کی بھونائی کر لینی ہے۔ اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی بوائل آلو۔ تو یہ میرے پاس ½ کلو سے تھوڑے زیادہ آلو تھے، ان کو میں نے بوائل کر لیا 90% تک۔ اب اس طرح سے کر کے ہم نے یہ سارے آلو جو ہے مسالے کے اندر ڈال دینے ہیں۔ اگر آپ کو پسند ہے آلو تو ڈالیے گا، نہیں پسند تو نہیں ڈالیے گا۔ میں تو جب بھی بریانی بناتی ہوں ہر بریانی میں میرے آلو تو ضرور ڈلتے ہیں، کیونکہ میرے گھر میں بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں، اس لیے اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو ڈالیے گا، نہیں پسند تو اسکپ کر دیجیے گا۔ اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کر کے ½ کپ پانی شامل کر لیجیے گا، اور اس کو کور کر کے اب ہم نے جسٹ 2 سے 3 منٹ تک لو فلیم کے اوپر پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ اب ہم چیک کر لیتے ہیں آلوؤں کو، تو بہت ہی پیاری خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے۔ اب مزید میں اس کے اندر شامل کروں گی
5 عدد بڑی والی ہری مرچی اور اچھے سے ہم اس کو یوں مکس کر لیں گے۔ مزید ہم اس کے اندر شامل کریں گے جس آئل میں ہم نے فش فرائی کی تھی نا، اور آئل بچ گیا ہے تو وہ ہم نے اس ٹائم پہ آ کے اس کے اندر سارا آئل شامل کر دینا ہے۔ اس سے آپ یقین جانیں بہت ہی پیاری خوشبو آئے گی، بغیر کوئی باہر کا مسالہ ڈالے ہوئے بہت زبردست قسم کی فش کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کو اچھے سے یوں چمچ چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے۔ اب ہم نے اس کو کور کر کے جسٹ 2 منٹ کے لیے لو فلیم کے اوپر چھوڑ دینا ہے جب تک کہ آئل سیپریٹ نہ ہو جائے۔ تو 2 منٹ ہو چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کا ہمارا بریانی کا مسالہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے، آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، فلیم کو بند کر دیں گے اور آ جاتے ہیں اپنے اگلے سٹیپ پر۔ اب ہم کر لیتے ہیں چاولوں کو بوائل۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، کسی کھلے برتن کے اندر، کسی بڑے پتیلے کے اندر لے لینے ہیں 8 گلاس پانی کے، اور اس کے اندر شامل کر دیں گے 2 ٹیبل اسپون بھر کر نمک، اور مزید ہم اس میں کچھ کھڑے مسالے ایڈ کریں گے، تو جس میں 3 عدد آ جائیں گے تیز پات، 3 عدد آ جائیں گے دار چینی کے ٹکڑے، 4 سے 5 عدد لونگ، جائفل جاوتری، اور مزید ہم اس میں شامل کر دیں گے 1 ٹیبل اسپون بھر کر سفید زیرہ، اور اس میں ہم نے جسٹ 1 بوائل آنے کا ویٹ کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں 1 سے 2 بوائل آ چکے ہیں اور پانی کا کلر بھی کتنا پیارا چینج ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چاول۔ تو یہاں میں جس چاول کی بریانی بنا رہی ہوں یہ ہے سیلا، آپ کو اگر باسمتی پسند ہے تو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں۔ چاول کو میں نے اچھے سے دھو کے صاف کر لیا تھا اور 2 گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا۔ اب ہم یہ سارے چاول اس طرح سے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیں گے، اور مزید میں اس میں شامل کر دوں گی 2 ٹیبل اسپون بھر کر آئل۔ اس سے کیا ہوگا کہ چاول بہت کھلے کھلے بنیں گے، چاول ایک ساتھ چپکیں گے نہیں۔ اب ہم اس کو کور کر کے چاولوں کو اتنا پکا لیں گے کہ چاول ہمارا 80% تک پک جائے۔ تو ابھی چیک کر لیتے ہیں چاولوں کو۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چاول بہت اچھے سے ہمارے پک چکے ہیں اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے، میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں۔ یہ آپ دیکھیں بس اتنے ہی چاول ہمیں پکانے تھے۔ تو یہاں میرے چاول 80% تک پک چکے ہیں۔ تو چاولوں کا میں نے پانی نکال لیا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اسی پتیلے کے اندر یہاں پر سارے چاول ڈال دیں گے۔ اس سے تھوڑے سے ہم چاول بچا کے رکھیں گے، جو ہمارے اوپر آ جائیں گے چاول، وائٹ چاول جو بریانی میں ہوتے ہیں، اس لیے بس تھوڑے سے چاول بچا لیں گے۔ باقی سب ہم جو ہے اس طرح سے کر کے پتیلے کے اندر ڈال دیں گے، اور اس کے اوپر یہ جو ہم نے مسالہ بنایا ہوا ہے آلوؤں کا، یہ سارا ڈالتے جائیں گے۔ تو سب مسالہ اس طرح سے آلوؤں کا ڈالنے کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کو اچھے سے یوں مکس کر لیں گے۔ یہاں ہم بریانی کی تہ نہیں لگائیں گے، اس مسالے کو چاولوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ مسالہ بہت اچھے سے چاولوں میں مکس ہو جائے گا اور بہت ہی زبردست قسم کی ہماری یہ گرین بریانی بن کے تیار ہو جائے گی۔ یوں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے، اس کے اوپر ڈال دیں گے اس طرح سے پودینہ تھوڑا سا، اور مزید ہم اس کے اوپر ڈالیں گے براؤن پیاز تھوڑی سی۔ اور اب ہم کیا کریں گے، جو ہم نے وائٹ چاول بچا کے رکھے ہوئے تھے وہ اس طرح سے اس کے اوپر ڈال دیں گے، اور اس کو اچھے سے یوں پھیلا لیں گے۔ اب ہم نے جو فش فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی نا، اب یہ بالکل لاسٹ میں ہم نے وہ فش جو ہے اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دینی ہے، بہت احتیاط سے رکھیے گا۔ اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے کچھ کٹا ہوا ہرا دھنیا، پودینہ، اور ساتھ ہی تھوڑی براؤن پیاز، یہ اس طرح سے ڈال کے اب اس کو کور کر کے ہم نے چھوڑ دینا ہے 5 سے 7 منٹ کے لیے، بالکل لو فلیم کے اوپر۔ 7 منٹ ہو چکے ہیں تو ہم چیک کر لیتے ہیں بریانی کو۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کھیلا کھیلا چاول بنا ہے، بالکل بھی چپکا نہیں ہے۔ اچھا جی، اگر آپ کو یہاں پر کلر ڈالنا ہو نا تو آپ کیا کیجئے گا، چند ڈراپس گرین کلر کے ڈال دیجئے گا، بہت زیادہ نہیں۔ ویسے اس مسالے میں تو ضرورت نہیں پڑے گی کلر ڈالنے کی، اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے نہیں ڈالے کیونکہ مجھے بالکل بھی نیڈ نہیں تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کتنی زبردست
ग्रीन मसाले में फ्राई फ़िश बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। बिल्कुल चावल भी नहीं चिपका और कितना खिला-खिला बना है माशाल्लाह से। तो अब मैं इसकी जो है फ़ाइनल लुक वो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जनाब, बिल्कुल फ़ाइनल लुक आपके सामने है। कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी ग्रीन मसाले में फ्राई फ़िश बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। तो है ना मज़ेदार, लुक वाइज़ भी देखें कितनी प्यारी लग रही है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो मुझे लाज़मी कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब इंशाअल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।